اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کا ہم چھٹا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس رکوع میں بھی اللہ تبارک و تعالی کچھ شریعت کے حوالے سے حدود کے بارے میں ایک اور حد کا حکم عطا فرمائیں گے، جیسے کہ پچھلے رکوع میں ہم نے ایک حد کا حکم پڑھا، اور اس کے علاوہ جو اہل کتاب کی شریعت کے احکامات سے پہلو تہی ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک واقعہ اور ایک مثال آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قربت تلاش کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شریعت کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وسیلہ اس کا مفہوم ہوتا ہے قربت۔ تمہارا مقصود یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی قربت کیسے ملے گی؟ انفرادی اعتبار سے تقوی، جتنا آپ تنہائی میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اتنا اللہ تعالیٰ کی آپ کو قربت نصیب ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والے وہ ہیں جو متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں بھی اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، تزکیہ نفس کے لیے دو باتیں آپ اپنے پلے باندھ لیں۔ نمبر ایک، کوئی بھی آپ پہ تنقید کرے، اس کی تنقید کو ہمیشہ پازیٹیو لیں، ناراض نہ ہوں اس پر۔ آپ ہمیشہ اصلاح کے محتاج ہیں، غور کریں، اگر اس کی تنقید ٹھیک ہے اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے میری اصلاح کر دی، یہ میرا محسن ہے۔ اور اگر فرض کریں آپ کو محسوس ہو کہ اس کی تنقید بلا وجہ ہے، تب بھی اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے میرے اندر مستقبل میں کسی خرابی کا امکان دیکھا تو اس نے مجھے پہلے سے آگاہ کر دیا۔ نمبر دو، آپ کی تنہائی آپ کی محفل سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈریں، تنہائی میں بھی اپنے خیالات کی بھی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی بھی حفاظت کریں، اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں۔ یہ ہے تقویٰ۔ التقویٰ فی السر والعلانیہ، تقویٰ وہ ہوتا ہے جو کھلم کھلا بھی ہو، سب کے سامنے بھی ہو، اور چھپے ہوئے میں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو۔ تو فرمایا اللہ کی قربت تلاش کرو، وسیلہ اللہ کی قربت۔ اس کے لیے نمبر ایک کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے تمہیں وسیلہ ملے گا، اللہ کی قربت ملے گی۔ اور نمبر دو، دوسرا کام کیا کرنا ہے قربت حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اور پھر قرآن کی تعلیمات کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے جہاد ہے۔ یہ دو کام ہیں جس سے اللہ راضی ہوگا، اللہ کی قربت ملے گی۔ باقی وسیلے کا وہ مفہوم غلط ہے جو ہمارے ہاں اردو میں ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی واسطہ ڈھونڈا جائے۔ یہ عربی میں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی لغت آپ اٹھا کے دیکھ لیں، عربی میں اس کا مفہوم خود فرمایا، دعا کے الفاظ میں ہمیں اذان کے بعد کی دعا میں سکھائی گئی، آت محمد الوسیلہ، اے اللہ حضرت محمد کو وسیلہ عطا فرما۔ کیا وہاں وسیلے کے معنی کو واسطہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اور ہے جو محمد اور اللہ کے درمیان واسطہ بن جائے کوئی شخصیت؟ لہٰذا وہاں بھی کیا ہے کہ اللہ حضرت محمد کو اپنی قربت عطا فرما۔ تو وسیلے کے اصل معنی ہے قربت، نہ کہ واسطے کے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے وہ سارا مال و اسباب جو زمین میں ہے، ومثلہ معہ، بلکہ اس کے مانند اور بھی ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، تو وہ اسے بطور فدیہ دینا چاہیں گے قیامت کے دن۔ اے اللہ یہ سارا مال آپ لے لیجئے اور ہمیں کسی طرح سے جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے۔ ما تقبل منہم، ان کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا،
وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ چاہیں گے کہ آگ میں سے نکلیں، وما ہم بخارجین منہا، لیکن وہ اس آگ جہنم سے نکل نہ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقیم، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب۔ اب اس کے بعد حدود اللہ میں سے دوسری حد آ رہی ہے۔ اب یہ حد آ رہی ہے چوری کی۔ پہلے تھی ڈاکے کی، دہشت گردی کی، لوٹ مار کی، اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کی، اب چوری کی حد۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور مرد ہو اور چور عورت ہو، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹو۔ اگر چوری کا جرم ثابت ہو جائے تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ کہ انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ہے۔ پرویز صاحب نے یہاں ترجمہ کیا ہے کہ چوری کے ہاتھ کاٹ دو، ایسا عادلانہ معاشرہ قائم ہو، ہر ایک کو روزگار مل رہا ہو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، چوری کے ہاتھ کاٹو۔ تو بلا شبہ ایسا معاشرہ تو ہمیں قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں ہر ایک کو روزگار ملے، لیکن یہاں پر اس سے مراد چوری کے ہاتھ نہیں، چور مرد ہو چور عورت ہو، بڑے واضح الفاظ ہیں۔ اور قرآن اپنے مفہوم کی حفاظت خود کرتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نکالم من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ تو اچھا نظام کیا وہ عبرت ہے؟ تو یہاں اچھے نظام کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہاں تو ایک حد بیان ہو رہی ہے کہ اگر ایک مرتبہ چوری ثابت ہو جائے، گواہی قائم ہو جائے، تو اس کے بعد ایسی سزا دو کہ زندگی بھر کا داغ لگ جائے۔ باقی کتنی مالیت کی چوری پہ ہاتھ کٹے گا، اس کے حوالے سے اور پھر کیا تفصیلات ہیں۔ قحط کے دوران اناج چوری کرنے پر کہ ہاتھ نہیں کٹے گا، مشترکہ مال اگر ہے اس میں چوری کرنے پہ ہاتھ نہیں کٹتا۔ اسی طریقے پر اگر کسی نے اپنے مال کی حفاظت کی نہیں، دکان کھلی چھوڑ کے چلا گیا، چوری کر لی، ہاتھ نہیں کٹے گا۔ یہ تفصیلات ملیں گی ہمیں سنت سے، لیکن بہرحال قرآن مجید کا حکم یہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے بھی عمل کیا اور چوروں کے ہاتھ کاٹے۔ فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، تو جس نے اپنے اس ظلم کے بعد، اپنے اس گناہ کے بعد توبہ کر لی، واصلح، اور اپنے رویے کی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ بھی اس پہ نظر کرم کرے گا۔ دنیا کی سزا توبہ سے معاف نہیں ہوگی حدود میں۔ ہاں حرابہ میں نے بتا دیا کہ اگر خود سے پیش کر دیا بغیر اس سے پہلے گرفتار کو بندہ ہوا ہے، اس نے خود یہ قانون کے حوالے کر دیا، وہاں معافی ہے، لیکن چوری میں ایسا نہیں ہے۔ چوری میں دنیا کی سزا معاف نہیں ہوگی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر چور چوری کر کے ہاتھ کٹنے کے باوجود ڈٹا ہوا ہے میں آئندہ بھی چوری کروں گا، اس سے کوئی ندامت نہیں ہے، تو دنیا کی بھی سزا ہے، آخرت کی بھی رسوائی ہے۔ فرمایا جو توبہ کر لے ظلم کے، اپنے ظلم کے بعد، اور اپنے رویے کی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس پہ نظر کرم کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی؟ وہ بادشاہ ہے جو چاہے حکم دے، جو چاہے سزا دے۔ یعذب من یشاء، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آپ کو غمگین نہ کرے وہ لوگ جو کفر میں بہت زیادہ سرگرمی دکھاتے ہیں، پھرتی دکھاتے ہیں، باغ دوڑ کرتے ہیں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنی زبانوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ یہ اشارہ ہے منافقین کی طرف۔ منافقین یہودیوں کے پاس بہت آتے جاتے تھے، ان سے دوستیاں رکھتے تھے کہ بڑے پیسے والے ہیں، مشکل میں ان سے ہمیں کوئی مدد مل سکتی ہے، یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ دنیا دار آدمی پیسے والوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور تعلقات رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے منافقت، زبان سے اقرار ہے، دل میں ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی ایمان سے منور فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان، اور اللہم طہر قلوبنا من النفاق۔ فرمایا اے نبی آپ کو ہرگز غمگین نہ کریں وہ لوگ جو بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم،
جو کہتے ہیں زبانوں سے ہم ایمان لائے، ولم تومن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو کہ یہودی ہوئے، سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کے، سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، اور وہ سنتے ہیں ایک ایسی قوم کے لیے جو کہ آپ کے پاس نہیں آتی، یعنی یہود کے سردار جو آپ کی محفل میں نہیں آتے، ان کے لیے یہ منافقین آ کر سنگن لیتے ہیں، یا بعض یہودی سنگن لیتے ہیں اور وہاں جا کے بات پہنچاتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، ایک ایسی قوم کے لیے وہ سنتے ہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں آتے۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور باتوں کو ان کے اصل محل و مقام سے بدلتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اور اس کو بدل کر کچھ اور بنا دیتے ہیں تاکہ اس سے غور مفہوم پیدا کر لیں۔ یقولون، اب ایک واقعہ آ رہا ہے، خیبر کے ایک مرد اور ایک عورت نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا، اور اب ان کی شریعت میں تو زانی کی سزا سنگسار تھی۔ انہوں نے پوچھا بنو قریظہ کے یہودیوں سے کہ مسلمانوں کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ کہا کہ ان کے ہاں تو کوڑے ہیں، سورہ نور میں تو کوڑوں کی سزا آئی تھی۔ تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں محمد کے پاس ان مجرموں کو لے کر، اگر انہوں نے کوڑوں کی سزا سنائی تو قبول کر لیں گے، اور اگر انہوں نے رجم کی سزا سنائی تو قبول نہیں کریں گے۔ اب جب وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری شریعت میں کیا سزا ہے شادی شدہ زانی کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو کوڑے مارتے ہیں اور ان کے منہ کو کالا کر کے بستی میں گھما کے انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے نبی جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کے ہاں شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فدق کے ایک یہودی عالم ابن سوریہ کو بلایا اور آپ نے اسے قسمیں دے کر کہا سچ سچ بتاؤ کہ کیا سزا ہے شادی شدہ زانی کی تمہارے ہاں؟ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ شادی شدہ زانی کی سزا ہمارے ہاں بھی رجم ہے، ہم نے اس سزا کو بدل دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کروں گا، اور اس کے بعد آپ نے پکڑ لیا اس یہودی مرد اور عورت کو اور سنسار کرایا۔ یہ ہے پس منظر میں واقعہ۔ فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ سزا دی جائے کوڑوں والی تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ کوڑوں کی سزا نہ دی جائے، کوئی اور سزا محمد نے قبول مت کرنا، وہاں سے واپس آ جانا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے نبی آپ اس کے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان بد نصیبوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹی باتوں کے، اکالون للسحت، اور بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کے، حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر اے نبی آپ کے پاس آئیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ چاہیں تو ان کے فیصلے کریں اور چاہیں تو ان کے مقدمات سماعت کے لیے قبول نہ کریں۔ یہ حکم ابتدا میں تھا، بعد میں ختم ہو گیا۔ بعد میں تو کہا کہ جو مقدمہ آئے آپ اس مقدمے کو لیں اور اس کے بارے میں فیصلہ دیں۔ فرمایا وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، ان کے مقدمات کی سماعت قبول نہیں کریں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے عدل کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، یہ الفاظ 3 مرتبہ ہمارے سامنے آئیں گے قرآن مجید میں، ابھی پہلی مرتبہ آ رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آپ کو منصف بنا رہے ہیں، آپ سے فیصلہ کروا رہے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، فِيهَا حُکم اللہ، اس تورات میں بھی اللہ کا حکم ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر یہ اس کے بعد تورات کے حکم سے پھر جاتے ہیں، تورات کے احکامات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور در حقیقت یہ مومن ہے ہی نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے، حقیقت میں مومن نہیں ہے۔ یہ بات آگے مزید اب کھل کے آنے والی ہے اگلے رکوع میں۔
فرمایا انا انزلنا التوراۃ، بے شک ہم نے نازل کی تورات، فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ ہدایت یہ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جو ہے وہ پریکٹیکل گائیڈنس، عملی رہنمائی بھی تھی۔ و نور، اور نور سے مراد ہے ایمان، ایمان کے حوالے سے عقیدہ کیا ہو، ایمانی کیفیات کیا ہوں، اس کی بھی پوری تفصیل تھی۔ قرآن مجید ایمان کو ایک نور قرار دیتا ہے، سورہ نور کی آیت 35 میں یہ مضمون آئے گا، تو اس میں ایمانی حقائق بھی تھے اور اس میں عملی حقائق بھی تھے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، اس تورات کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے وہ انبیاء اکرام جو خود بھی تورات کے احکامات کو تسلیم کرتے تھے، جو خود بھی تورات کے احکامات پر عمل پیرا تھے۔ للذین ہادوا، وہ انبیاء فیصلہ کرتے تھے تورات کی بنیاد پر ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے۔ والربانیون والاحبار، اسی طرح سے بنی اسرائیل کے جو مشائخ تھے، جو ان کے صوفیاء تھے، ربانی اللہ والے، والاحبار، اور جو ان کے علماء تھے۔ ہمیشہ دین کے خادموں کے یہ دو طبقے رہے ہیں، ایک وہ جو قانونی پہلو سے بحث کرتے ہیں علماء اکرام، اور ایک جو روحانی اور تزکیے سے بحث کرتے ہیں صوفیاء، وہ ربانی کہلاتے ہیں۔ تو ان کے صوفیاء بھی اور ان کے علماء بھی، وہ بھی فیصلے کرتے تھے تورات کی بنیاد پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بما استحفظوا من کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے۔ وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ فلا تخشوا الناس، تو انبیاء کو، صوفیاء کو، علماء کو اللہ کی نصیحت یہ تھی، فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرنا۔ انسان صحیح فیصلہ کیوں نہیں کرتا؟ کسی کے خوف کی وجہ سے۔ تو فرمایا لوگوں سے مت ڈرنا، وخشون، اور مجھ سے ڈرنا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور نہ میری آیتوں کا تھوڑی سی قیمت کے بس سودا کر لینا۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے عدل سے فیصلہ نہ کرنے کی؟ کوئی لالچ، کوئی کسی سے امید ہو کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دوں گا تو مجھے نذرانہ مل جائے گا، تو یا تو ڈر کر صحیح فیصلہ نہیں ہوتا، اور یا پھر یہ ہے کہ کسی لالچ کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو دونوں سے منع کر دیا، نہ ڈرنا لوگوں سے، مجھ سے ڈرنا، اور نہ میری آیتوں کا سودا کرنا تھوڑی سی قیمت کے عوض۔ اب ذرا بڑی سخت آیت سنیے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی بھی اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے، حکومت نہ کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ کافر ہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کس کے خلاف ہے کہ جو لوگ بھی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں۔ تو آج ہم بھی عملی طور پر کافر ہیں، نام ہے ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن کیا پاکستان میں فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں؟ کیا عدالتیں یہاں پر شرعی قوانین نافذ کرتی ہیں؟ کیا چور کی سزا یہاں پر ہاتھ کاٹنا ہے؟ عدالت میں قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو ہاتھ میں لے کر گواہ دے دیں گے، اس کی تلاوت سے کارروائی کا آغاز ہو جائے گا، لیکن قرآن کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بات مانی جائے گی انگریز بہادر کی، وہ قانون بنا گیا ہے، انگریز بہادر اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے ہے، اس کا حکم پیچھے ہے۔ بس تلاوت کرتے رہو، اس آیت کی تلاوت کر کے ثواب لو، اصالِ ثواب کرو، 27ویں میں قرآن پاک کی تکمیل کرو، مٹھائی کھاؤ، بس یہ کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ آیتیں کہ چور کے ہاتھ کاٹو ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں کہ ہم ایسی حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں کہ جس میں اس حکم پر عمل ہو۔ میں خود تو ہاتھ نہیں کاٹ سکتا چور کا، میں چور کو پکڑ بھی لوں، مجھے اجازت نہیں میں خود اس کا ہاتھ کاٹوں، ہاتھ کاٹے گی حکومت، حکومت ہے نہیں۔ تو ہر مسلمان پر فرض ہے ایسی حکومت قائم کرنے کی جد و جہد کرنا جو کہ حدود کو نافذ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری یہ ذمہ داری سے آگاہ فرمائے۔ آج مسلمان اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہا، صرف نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کر، حج اور عمرہ کر کے مطمئن ہے کہ میری دینی ذمہ داریاں پوری ہو گئیں۔ اسلامی حکومت کو قائم کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے، اس کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا، اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فرض کا احساس دلائے۔ فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھا تھا تورات میں بنی اسرائیل پر اس بات کو، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان ہوگی، کسی نے مارا ہے کسی کو تو قاتل کی جان لی جائے گی۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی ہے تو مجرم کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی۔ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک۔ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان۔ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، اور دانت کے بدلے دانت۔ وَالْجُرُوحَ قِصَاص،
اور زخموں کا بھی ویسے ہی بدلہ لیا جائے گا جیسے زخم لگائے گئے ہیں۔ فمن تصدق بہ، ہاں جو کوئی معاف کر دے، فہو کفارۃ اللہ، یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ قصاص میں معافی ہے، معاف کیا جا سکتا ہے۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ لوگ ظالم ہیں۔ ہمارا معاشرہ کافرانہ بھی ہے عملی اعتبار سے، فتویٰ نہیں لگے گا۔ فتویٰ تو تب لگے گا جب کہ ہم انکار کر دیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم شریعت کو مانتے نہیں ہیں، لیکن ابھی ہم عملی طور پر کافر ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں بات صحیح ہے، قرآن کیسا ہونا چاہیے، عملی طور پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ فرمایا ایسے ہی لوگ ظالم ہیں، ہمارا معاشرہ کافرانہ بھی ہے، ظالمانہ بھی ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابْنِ مریم، اور ہم نے پھر انہی کے نقش قدم پر بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم کو۔ پہلے رسول بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو تورات دی، اور آخری رسول عیسیٰ تھے جن کو اللہ نے انجیل دی۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر بھیجا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو علیہ السلام وسلام علیہ، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے تھے ان تعلیمات کی جو کہ تورات میں سے محفوظ تھیں۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت تھی، عملی گائیڈنس تھی، اور اس میں بھی نور تھا، اس میں بھی ایمانی حقائق کی پوری تفصیل تھی۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور انجیل بھی تصدیق کرتی تھی ان تعلیمات کی جو تورات میں سے ابھی تک محفوظ تھیں۔ وہدی و موعظۃ للمتقین، اور وہ انجیل ہدایت بھی تھی اور درد بھری دلوں کو نرم کرنے والی نصیحت بھی تھی متقین کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ انجیل والے فیصلہ کریں اس کلام کی بنیاد پر جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب یہ تیسرا قرآن مجید کا فتویٰ آ رہا ہے، فیصلہ آ رہا ہے ہمارے خلاف۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو ایسے لوگ فاسق ہیں، باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس ضیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے نفاذ کے لیے تن من دھن کے ساتھ جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، تورات اور انجیل کے بعد اب قرآن کا ذکر۔ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے اس کے سامنے موجود ہیں۔ وَمُہَیمِنًا عَلَیہ، یہ ان کتابوں کے اوپر نگران ہے، ان کتابوں میں جو تحریف ہو گئی اس کتاب نے آ کر اس تحریف کو کی تصحیح کر دی، یہ ان پر نگران ہے۔ فَاحْكُم بَیْنَہُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کی بنیاد پر جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ میں نے کل عرض کیا تھا پیروی یا تو ہوتی ہے شریعت کی، اور یا پھر پیروی ہوتی ہے خواہشات کی۔ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اما جاءک من الحق، اس کے بعد کہ آپ کے پاس حق آ چکا۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بھی مقرر کی ہے۔ یہود کی شریعت اور تھی، روزہ بڑا لمبا تھا ان کا، تمہاری شریعت اور ہے۔ ہر ایک کے لیے شریعت بھی مقرر کی ہے، اور ایک راستہ بھی مقرر کیا۔ حضرت عیسیٰ کا راستہ اور تھا، حضرت ابراہیم کا راستہ اور تھا، ہمارے لیے اسوہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج، ان کا راستہ۔ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، سب کے سب فرشتوں کی طرح شریعت پر عمل کرنے پر مجبور ہوتے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اس شریعت کے ذریعے سے جو اس نے تمہیں دی ہے، کہ کون شریعت پر عمل کرتا ہے، کون عمل نہیں کرتا، کون شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ کیوں؟ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ جو نیکیوں میں آگے نکلے گا جیت جائے گا، سرخرو ہو جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ اللہ تمہیں بتا دے گا ان باتوں کی حقیقت جس میں تم اختلاف کرتے رہے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اے نبی ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اس کلام کی بنیاد پر جو اللہ نے نازل کیا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہیے۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس کلام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے۔
فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ شریعت سے پہلو تہی کریں، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے مصیبت پہنچائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر یقیناً باغی ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے احکامات توڑنے والے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ ابھی بھی جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ اسلام سے پہلے کا دور جاہلیت کا تھا، اس وقت شریعت نہیں تھی، کیا یہ اب بھی جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور کون اللہ تعالیٰ سے فیصلے کے اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے مگر ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں۔ اگر ہمیں یقین ہو، یقین پیدا کر اے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، اگر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے مال اور جان سے اجتماعی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔